یہ دین تو بڑا ہی آسان ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں ہم نے اس دین کو، اس قرآن کو، محبوب پیغمبر کے فرمان کو بڑا ہی آسان بنایا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنے دل و دماغ سے تنقید کی اینک اتار کے تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. جو کہا جاتا ہے جن کا سب سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے. حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ ایک بالش اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ پورا بادو اس کی طرف چل کے آتا ہے. جو چل کے آتا ہے میرا اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. جو میرے اللہ کا تذکرہ زمین والوں میں کرتا ہے، میرا اللہ اس کا تذکرہ آسمان والوں میں کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ فکر پختہ طور پہ ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ سورۃ المطففین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو ایک گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر ڈالا. ایک گناہ. آج اگر اس گناہ کو ہمارے سامنے رکھا جائے، ہم کہتے ہیں جی وہ گناہ نہیں بلکہ وہ تو کاروباری طریقہ ہے. اگر کسی کو نہیں آتا وہ تو کاروبار ہی نہیں کر سکتا. اگر کسی کو یہ طریقہ نہیں آتا، وہ آدمی تو گھاٹے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے. وہ کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب اگر ہمارے بازار میں آپ نکلیں اور 100% آپ 100 دکانوں کا تجربہ کریں اور ان کے ترازو کو دیکھیں کہ جو 1 کلو کتنے 100 گرام پہ دے رہا ہے، تو شاید 1 یا 2 ہی ایسا بندہ ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے بتایا یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ لوگوں تم نے مرنا ہے، میرے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے سارے معمولات زندگی کا حساب دینا ہے. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید حساب کتاب صرف نمازوں کا ہی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حساب کتاب صرف روزے کا ہی ہے، صرف زکات یا حج کا ہی ہے، اس کے علاوہ حساب کتاب کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا میرا ناقص علم جو ہے، اتنا کہ میں نے پڑھا ہے، اتنا کہ میں نے تجربہ کیا ہے، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بارے میں کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا. اللہ نے جب بھی کسی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، جب بھی ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے، جب بھی انہیں عبرت ناک انجام بنایا ہے، وہ تبھی بنایا ہے جب لوگوں نے لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا. جب حقوق العباد کے معاملے میں انسانوں کے اندر کوتاہی پیدا ہوئی اور وہ کوتاہی اپنی حدوں کو جو ہے پار کر گئی، پامال کر گئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا اندر سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ جب انہوں نے خود چیز لینی ہوتی تھی تو اس وقت اوپر کھڑے ہو کے وزن پورا کریں، کیونکہ ان کے اپنے ذہنوں کے اندر خیانت موجود تھی. انہیں پتا تھا کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ 1000 بتا کے تو 900 دیتے ہیں، 1000 بتا کے تو 800 دیتے ہیں. جب خود لینا ہوتا اس وقت کہتے وزن پورا کرو، اور جب دینا ہوتا تو اس وقت ڈنڈی مارتے، وزن پورا نہ دیتے. تو ذرا جی اب یہ کس بندے کو نہیں پتا کہ یہ خرابی اور بربادی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے اتنے بڑے الفاظ، اور میں من غش فلیس منا. ذرا جی کا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اب بچوں سے بھی پوچھیں نا تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ تو دھوکہ ہے. کہ جب آپ منہ مانگے پیسے مجھ سے لے رہے ہیں کہ 1 کلو کے آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، اور آپ پوری اپنی منہ مانگی قیمت لینے کے بعد ڈنڈی مار کے 100 گرام 50 گرام یا 1 گرام بھی کم دے رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب آپ چیز بیچیں تو ترازو کو برابر کرنے کے بعد تھوڑا سا زائد ڈالیں تاکہ آپ کا اس کے اوپر احسان ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حق آپ کی گردن پہ ہو اور قیامت دن آپ کو جواب دینا پڑ جائے. میرے نبی کی تربیت تو یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں، یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جب آپ منافع کما رہے ہیں
ایک رتی برابر اگر آپ زائد دے دیں گے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ایک رتی برابر اپنے بھائی کا حق رکھ لیا تو اس سے بہت فرق پڑے گا۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ جسے ہم اپنے لفظ میں کہتے ہیں غریب کون ہے، ماڑا کون ہے؟ تو اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق جواب دیں تو شاید ہم بھی یہ کہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو، جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، جس کا اپنا ذاتی کاروبار نہ ہو، جس کے پاس اولاد جو ہے کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو، بیٹے موجود، اپنی سوچ کے مطابق کہیں گے۔ صحابہ نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ ایسے مفلسین جنہیں اللہ نے مال کم دیا ہے لیکن وہ صابر بھی رہے اور شاکر بھی رہے، وہ مالداروں سے 70 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور میرے نبی دعا کرتے رہے، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، وامیتنی مسکینا، مجھے موت مسکینوں میں دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور اللہ میرا حشر قیامت والے دن جب لوگ اٹھائے جائیں اس وقت بھی مجھے مساکین کے اندر اٹھانا۔ تو فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں تو بڑی بڑی نیکیاں کی، بہت پہاڑ جتنے بڑے بڑے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں موجود ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، حج، عمرے، بڑے بڑے اعمال موجود ہیں، بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، اللہ نے حساب یسیر لیا، جسے آسان حساب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا، کسی کمی کوتاہی کے بارے میں نہیں پوچھا، کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اچانک سے بہت بڑی جماعت لوگوں کی آ جائے گی جو اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گی، اور ذات یہ وقار وہ عدل کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہے ذرہ برابر، قیامت والے دن اسے راضی کرنا پڑے گا، تب تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک وہ میرا بھائی میرے اوپر راضی نہیں ہوگا، مجھے معاف نہیں کر دے گا۔ اب یہ لوگوں کی بڑی کثیر تعداد جنہیں آج دنیا میں میں کم تول کے دیتا رہا، جن کے میں حق مارتا رہا، آج مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنے ہزاروں لوگوں کا میں نے حق مارا ہے، 100 گرام، 50 گرام، 10 گرام، 1 گرام۔ اب وہ سارے مطالبے کرنے والے کھڑے ہیں، بارگاہ الہی میں مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے پیسے تو پورے لیتا رہا لیکن ہمیں پورا وزن وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ لوگوں تم سے پہلے میں نے قوم شعیب کو اسی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا، آج وہی بیماری امت مسلمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو قیامت کے دن وہ کیسے خوش ہوں گے؟ جبکار کو سب کو صرف نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ لا تنفع الشفاعہ، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی مال و زر کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف نیکیاں لے کے جان چھڑانی پڑیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں دے دی، وہ جو بہت پہاڑ سے بڑی بڑی اس کے نامہ اعمال میں موجود تھی، ساری نیکیاں ہاتھوں سے رخصت ہو گئی، مطالبے کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اب کیا کریں؟ کہا ان کے گناہ اٹھاؤ اس کے پردے میں ڈال دو۔ میں یہ ہے میری امت کا حقیقی مفلس کہ جو نیکیاں کی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی اور جو گناہ نہیں کیے وہ اٹھانے پڑ گئے، اسی گردن پہ ڈال دیے گئے۔ تو ذات جب کہا اس کو معمولی نہ سمجھیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو آج وزن کم دے رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمانے والی شان بھی مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا۔ اب یہ تو ہمیں بتا دیا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت کے وارث ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے یہ فرمودات نہیں بتائے جا رہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کلمہ پڑھنے والوں کو انسان دھوکہ دیتا ہے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام کیا جان فرماتے ہیں؟ تو میں ایسے انسان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر امانت داری موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جب یہ بھی بددیانتی ہے، یہ بھی خیانت ہے کہ آپ نے لکھ کے لگایا اپنی دکان پہ ہی پورا تول دیں گے، پورا وزن دیں گے، لیکن دیتے وقت آپ پیسے پورے لے رہے ہیں اور وزن پورا نہیں دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا 5 گناہ جب لوگوں کے اندر آ جائیں گے پھر 5 قسموں کے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پہلا گناہ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها
इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजा। फरमाया जब लोग फहाशी और उर्जानी को फरोग देंगे, बद किरदार हो जाएंगे, उनके अंदर ज़िना पाया जाएगा और इस गुनाह को सरेआम करेंगे या लोगों को फखरिया तौर पे बताते भी फिरेंगे कि मैंने रात ये बुराई की, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में इसको नशर करेंगे, युलिनू ऐलान करेंगे। पर मैं उनके अंदर ताउन जैसी बीमारी पैदा होगी या ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि उससे पहले के भी लोगों ने उन बीमारियों के नाम भी नहीं सुने। ऐसा है हमारे माशरे में। ये कोरोना का नाम पहले किसने सुना था? क्योंकि मेरे अल्लाह की बातें सच्ची हैं, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बातें 100% सच्ची हैं। देखिए हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि आज निकाह की सुन्नत को हमने मुश्किल बना दिया है और ज़ना को इंतहाई आसान कर दिया गया है। इसलिए इल्ला माशाअल्लाह जिसकी इज्जत व आबरू अल्लाह महफूज करे, जिसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत अर्श वाला करे, वो इस बुराई से महफूज रह सकता है। वरना मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि आंखें भी ज़ना करती हैं जब गैर महरम को मर्द देखता है, औरत गैर महरम औरत मर्द को देखती है, हमारा वो आंखों का ज़िना है। जब मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ बातें करता है और औरत किसी गैर महरम जो है मर्द के साथ बातें करती है, तो मैं वो जुबान और कानों का ज़िना है। आका शाह ने फरमाया कि जिस्म के सारे आज़ाद जो है वो इस बुराई के अंदर पाए जाते हैं, मुलव्वस होते हैं। तो आका शाह फरमा रहे हैं जब ये गुनाह जो है लोगों में राइज होगा और लोग फौरिया तौर पे करेंगे, इलानिया तौर पे भी करेंगे, उनके अंदर ताउन की बीमारी पैदा होगी और ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जिनके नाम पहले ने कभी सुने नहीं।